السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم تعلیم کی نفسیاتی بنیادوں کو ڈسکس کریں گے۔ نفسیات، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے۔ علم نفسیات وہ شعبہ ہے جس میں ہم انسانی فطرت، رجحانات، ذہن اور انسان کے طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات نفسیات کی وہ شاخ ہے جو عمومی نفسیات سے حاصل ہونے والے اصول و ضوابط کا عمل تعلیم میں اطلاق کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ اطلاق سے مراد ہوتی ہے استعمال کرنا یا نافذ کرنا۔ اب ہم تعلیم کی نفسیاتی بنیاد یا اس کی نفسیاتی اساس کو ڈسکس کریں گے اور تعلیم میں نفسیات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو۔ تعلیمی نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، تعلیمی نفسیات کا اصل مقصد انسان کی ہمہ پہلو نشوونما ہے، اور ہمہ پہلو نشوونما میں انسان کی ذہنی، جسمانی، جذباتی اور صلاحیتوں کی نشوونما شامل ہے۔ تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ انسان بالآخر رضا الہی کے تابع ہو جائے اور رضا الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تعلیمی نفسیات کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبلتوں اور صلاحیتوں کے متعلق جاننے میں مدد ملتی ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا مقصد قرار دے اور صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ نفسیات ان فطری جبلتوں اور ان تقاضوں کو سمجھنے میں استاد کی مدد کرتی ہے۔ نمبر 4، ہر انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے عمل تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیوں میں اس پر کسی قسم کی بے جا پابندی لگانا درست نہیں ہے۔ علم نفسیات بچوں کے لیے موزوں ہم نصابی سرگرمیوں کو مقرر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ نمبر 5، افراد میں اور خصوصاً زیر تعلیم بچوں کی استعداد اور میلان طبع کے اختلاف۔ استعداد اور میلان طبع سے مراد یہ ہے کہ ہر بچے کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے اور اس میں سیکھنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس اختلاف کو تسلیم کر کے یعنی مان کے ہم نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس میں ضروری علمی مواد اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات ہماری مدد کرتی ہے۔ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد معرفت الہی اور اطاعت الہی ہے۔ جب تک انسانی نفسیات کا مطالعہ ہدایت الہی کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا، حقیقت اصلیہ تک رسائی یا پہنچ ممکن نہیں ہے۔ عمل تعلیم کا ایک اہم جزو تعلم یا آموزش یعنی سیکھنا ہے۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشوونما اور عمل تعلیم کے متعلق جاننا ضروری ہے، اور عمل تعلیم میں جن اہم باتوں کو بچے کی شخصیت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے بچے کی نشوونما کے مراحل، عمر کے مختلف درجوں میں بچے کے رویے، بچوں کی دلچسپیاں اور رجحانات اور ضروریات کا مطالعہ۔ اگر نظام تعلیم اور عمل تعلیم میں بچوں کی مختلف جائز، انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظام تعلیم جو ہے وہ غیر متوازن اور ناکام ثابت ہوگا۔ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے عمل میں نفس امارہ یعنی وہ نفس جو ہمیں نفسانی اغراض اور خواہشات کی پرستش سے بچنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، اور نفس لوامہ کے ذریعے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی یا محاسبہ کرتے ہیں، اور بالآخر انسان نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقویٰ کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی نفس امارہ میں ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نفس لوامہ میں ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور نفس مطمئنہ کے ذریعے ہم نیکی کے اعلیٰ مقام پر یا پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات تعلیم کے میدان میں ہماری کس طریقے سے مدد کرتی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہم بچوں کی نشوونما کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے استاد ایسے اصولوں سے آگاہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر عمل کر کے سیکھنے کے عمل کو زیادہ مؤثر، زیادہ بہتر یا زیادہ آسان بنا سکتا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے ہم بچوں کی ذہنی سطح، ان کے کردار، جذبات اور رجحانات کو سامنے رکھتے ہوئے نظام تعلیم یا عمل تعلیم یا تعلم کے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں۔
بچوں کے انفرادی اختلافات سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے تمام بچے صلاحیتوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، پسند ناپسند کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بچوں کے انفرادی اختلافات اور ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے استاد تدریسی عمل کو زیادہ مؤثر، دلچسپ اور دیر پا اور بہتر بنا سکتا ہے۔ عمر کے مختلف مدارج میں یا درجوں میں بچوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صلاحیتوں کو سمجھ کر استاد اپنے طریقۂ تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مدرسے میں نظم و نسق یا انتظامیہ کے مسائل، تدریسی مشکلات، جماعتی تنظیم، معاشرتی اور معاشی فرق اور طلباء کی معاشرتی نشوونما کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کی مدد سے بچے کے کردار کو سمجھنے اور مستقبل میں اس کی کامیابی کے لیے پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ ایسا سائنسی مطالعہ طلباء کے ذاتی اور گروہی مسائل کے حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ استثنائی بچے، اسپیشل بچے، ان کے انفرادی مسائل کا مطالعہ کر کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ ایسے بچے بھی تعلیمی عمل کو کامیابی سے حاصل کر سکیں۔ تعلم کو سمجھنے، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو جاننے اور تعلم کے محرکات میں حائل رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بچوں کی دلچسپیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس مطالعے کے لیے مہارت اور طریقے بنائے جاتے ہیں، وضع کرنا، بنانا۔ اسی طرح تعلیمی نفسیات کی مدد سے طالب علم کے لیے مطالعاتی مواد کی سائنسی بنیادوں پر انتخاب اور تیاری کے عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نفسیات مجموعی طور پر عمل تعلیم کے مؤثر بنانے، مقاصد تعلیم کے حصول میں کامیابی، عمل تعلیم کی راہ میں حائل رکاوٹوں یا دشواریوں پر قابو پانے، نیز درمیانے درجے اور پیچھے رہ جانے والے بچوں کی علمی استعداد کو بڑھانے میں بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ والسلام۔